سلام 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 علیک ایوب۔ آج نئے سال کی ابتدا ہے، یکم محرم الحرام ہمیں ایک تاریخ اسلام کی بہت بڑی شخصیت کی یاد دلاتا ہے۔ یکم محرم الحرام کو امام علی مقام حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ تو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، ورنہ سال کا ابتدائی دن محرم الحرام ہے، اور محرم الحرام میں شہدائے کرب و بلا ان کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے اور ان کی شان اور ان کے مقام کو کچھ بیان کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے فضائل کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا۔ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، یوں ہی عشرہ مبشرہ کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ لوگوں ان کے حق کو پہچانو، میں ان سے راضی ہوں اور رب تبارک و تعالیٰ بھی ان سے راضی ہے، یہ اللہ عز و جل سے راضی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ایک ساتھ کئی مرتبہ ذکر کیا، اور ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ شیخین کریمین ان کو کہا جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین کہا جاتا ہے۔ شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد نبوی میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق کھڑے تھے، جبکہ دوسری جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بالکل کل قیامت کے دن اسی طرح ہم اٹھائے جائیں گے کہ میری سیدھی جانب ابو بکر ہوگا اور دوسری جانب عمر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بے شمار فضائل بیان فرمائے، اور رہتی دنیا تک اب ان کا نام باقی رہے گا۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جو ان کی فضیلت کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے، اس نے ضروریات دینی کا انکار کیا، قریب ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام نے اپنی پوری زندگی عدل و انصاف کے ساتھ گزاری، آدھی دنیا پر اس طرح حکمرانی کی کہ رہتی دنیا تک اس طرح کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جب زبان پر آتا ہے وہیں عدل زبان پر آ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت کی ایسی مثالیں رقم فرمائی کہ رہتی دنیا تک اب اس طرح کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ غلام زادہ ایسا غلام ہے کہ انہوں نے اپنے گھر سے عدل کو شروع کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ابن عمر ہے، لیکن ایک دوسرے بیٹے تھے جن کا نام ابو شہامہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب پینے کو حرام قرار دیا، رب تبارک و تعالیٰ نے شراب پینے کو حرام قرار دیا، لیکن ان کے ساتھ یہودیوں نے سازش کی، نبیذ پینا حلال ہے، نبیذ پی سکتے ہیں، لیکن انہوں نے نبیذ کے نام پر شراب پلا دی، اور معاملہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت تک پہنچا۔ اب یہودیوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ آج ان کی عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، کہ ان کے بیٹے نے شراب پی لی ہے اور ان کی سازش تھی۔ اب جیسی یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے کہا کہ بیٹے کو بلایا جائے۔ اب آپ نے جو شریعت کا قانون ہے وہ قانون بیان کیا کہ اس کو کوڑے لگیں گے۔ اب جیسی یہ بات آئی تو ابو شہامہ کی والدہ محترمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ وہ آگے آ گئیں۔ اب مدینے نے یہ منظر دیکھا، مدینے کے بے شمار لوگ، مسجد نبوی کا سین ہے وہاں موجود ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ہر ایک کوڑے کے بدلے میں اتنی عبادت کروں گی، حج کروں گی، میں صدقہ و خیرات کروں گی، لیکن آپ میرے لخت جگر کو چھوڑ دیں، ان کو کوڑے نہ لگائے جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں عمر ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا محافظ ہوں، میں شریعت اسلامیہ کا نفاذ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہوں، کیا تم مجھے سکھاؤ گی کہ میں کوڑے نہ ماروں بلکہ اس کے بدلے میں تم پیدل حج کرو، تم اتنی بڑی عبادت کرو، لیکن اس عبادت کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون شریعت کو مقام اور برتری حاصل ہے، لہٰذا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ دور سے صدا آئی کہ ابھی گھر والے پریشان ہیں، ابھی کچھ معاملہ ٹھنڈا ہونے دیں، تھوڑے دنوں کے بعد یہ سزا دی جائے، یہ کوڑے لگائے جائیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ واقعہ تم بھول گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کی فاطمہ نامی عورت کا معاملہ آیا تھا، چوری کا قصہ آیا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اس جگہ پر محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی تو اس کا ہاتھ بھی میں کاٹ دیتا۔ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کو مؤخر فرمایا تھا؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملے کو مؤخر نہیں فرمایا تو پھر عمر بھی اس معاملے کو مؤخر نہیں فرما سکتا، یہ سزا اس کو ملے گی۔ اگرچہ دھوکے سے اس کو پلائی گئی لیکن اس نے پی کیوں؟ انہوں نے نبیذ کہا لیکن پھر بھی شراب اس نے پی کیوں؟ لہٰذا سزا تو مقرر ہوگی۔ آپ نے اپنے ایک غلام کو بلایا، اس نے حضرت ابو شہامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارنے شروع کیے، لیکن جب 80 کوڑے پورے ہوئے وہ دائی اجل کو لبیک کہہ گئے، ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ بقیہ 20 کوڑے رہ گئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دفن اس کی قبر پر وہ کوڑے مارے جائیں گے۔ خیر تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا گیا، میت کو دفن کیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرام کیا۔ صبح کو جب قبر پر آئے وہی کوڑے مارنے کے لیے، اب قبر پر کھڑے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے پہنچے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ باپ کے جنازے کی میت اٹھانا اتنی دشوار نہیں ہے جتنی باپ کے لیے 60 سال کی عمر ہو، بوڑھا باپ ہو اور نوجوان کی میت اٹھانا یہ تماشا لببام نہیں ہے، یہ بہت مشکل امر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے گزر چکے تھے، اب قبر کے پاس کھڑے تھے، داڑھی اشک رواں تھے، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے میں مشرف ہوا ہوں۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا کے اندر اس خواب کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی آپ کا جو شہزادہ ہے ابو شہامہ اس کو اپنے پہلو میں کھڑا کیا ہوا ہے، 2 سبز حلے اس کو پیش کیے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ جاؤ امیر المومنین کو خوشخبری دے دو کہ رب تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہے، تمہاری حدود قیام سے جو تم حدود کو قائم کرتے ہو اس سے رب تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہے، میں بھی اس سے خوش ہوں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کے لیے جنت کے ہر دروازے کو کھول دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نافذ کرنے کی برکت یہ ہوئی کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نبی کا سایہ نصیب ہوا، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی شہادت کو قبول کر لیا۔ یہ ہے عمر فاروق۔ عمر فاروق کو فاروق کہتی اس لیے ہیں الفارق بین الحق والباطل،
حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات کا نام عمر ہے۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے اپنے گھر کے اندر نفاذ شریعت کا قیام کرنے کا نام عمر ہے۔ عمر اس ذات کا نام ہے کہ جس نے صرف اپنے گھر سے ہی عدل و انصاف کا قیام نہیں کیا، بلکہ اپنے غلاموں کے ساتھ بھی وہ سلوک کیا جو اپنے بیٹوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اپنے ماتحت کے ساتھ وہ سلوک کیا جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ جب مصر فتح ہوا، مصر فتح ہونے کے بعد وہاں کے گورنر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، کہا کہ یہاں کے ارد گرد کے علاقے کے جو مشیر ہیں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود مصر تشریف لائیں، اگر آپ یہاں آئیں گے تو ہم اپنے سارے علاقے اسلام کے سپرد کر دیں گے، آپ کے سپرد کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ خط پہنچا، آپ نے اس خط کو پڑھا اور اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے بعد اپنے غلام کے ساتھ مصر جانے کا ارادہ کیا، اور غلام اور آقا کے درمیان یہ بات طے پائی کہ سواری پر کچھ راستے میں بیٹھوں گا تاکہ سواری زیادہ بوجھ اس پر لادنے کی وجہ سے اس پر ظلم نہ ہو جائے، اگر ہم دونوں بیٹھیں گے تو سواری پر دشواری ہوگی، تھوڑا سا سفر میں سواری پر بیٹھ کے طے کروں گا، تمہیں ساتھ چلنا ہوگا، تھوڑے سفر میں تم سواری پر بیٹھو گے، میں ساتھ چلوں گا۔ غلام نے کہا ٹھیک ہے، اسی طرح ہوگا۔ یوں ہی راستہ طے ہوتا گیا۔ اب جب مصر کے قریب پہنچے، آپ کی باری تھی اور حضرت کے جو غلام تھے اس نے سواری پر بیٹھنا تھا اور آپ کے چلنے کی باری تھی، لیکن بیچ میں ایک نہر تھی، ایک ندی اور نالا تھا، تو آپ نے یہ کیا، امیر المومنین ہے لیکن کام کیا کر رہے ہیں، آپ نے یہ کیا کہ اپنی چپل کو اتار کر اپنی بغل میں پکڑا اور اپنے تہبند کو اوپر کیا، اس کے بعد سواری کی لگام کو پکڑ کر وہاں سے گزر رہے ہیں۔ مصر کے باہر لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، تو جب وہاں کے گورنروں نے دیکھا، جو اسلام کے بڑے نمائندے تھے، انہوں نے دیکھا تو وہ بڑھ کر آگے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین ایک غلام سواری پر بیٹھا ہے اور غلام کی لگام، سواری کی لگام کو پکڑ کر غلام کو چلا رہے ہیں۔ امیر المومنین کی یہ شان نہیں ہو سکتی، وہاں بڑے بڑے سفیر آئے ہیں، بڑے بڑے مشیر آئے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ امیر المومنین ہو کر غلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ پاس پہنچے، انہوں نے یہی بات کی، کہا کہ مجھے عزت میرے رب نے دی ہے، ہم دونوں کے درمیان یہ معاملہ طے ہوا تھا، لہٰذا جب اس کی باری ہے تو میں عمر عدل قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کسی پر ظلم قائم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں عمر ہوں، میں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہوں، میرے نام کے اندر لفظ فاروق ہے، لہٰذا کسی مشیر نے، کسی گورنر نے، کسی بادشاہ نے مجھے عزت نہیں دی، مجھے عزت میرے رب نے دی ہے، وہ عزت تا قیامت باقی رہے گی۔ نیل میری عزت کی گواہی دے گا، دریائے فرات وہ میری عزت کرتا ہے، جب سورج کی طرف میں دیکھتا ہوں تو سورج بھی اپنی روشنی غائب کرنے لگتا ہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح ہوا، مدینے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کاج میں مصروف تھے، اچانک جب کام کاج شدت حرارت ہو اور گرمی کی شدت ہو، آدمی تھک جاتا ہے، تو غصے میں آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورج کی طرف دیکھا، جیسی سورج کی طرف دیکھا تو سورج نے روشنی ختم کر دی، دن کے اندر اندھیرا ہو گیا۔ اب سارے لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور تشویش کا اظہار کیا، یا امیر المومنین کیا قیامت قریب آ گئی؟ کہا کہ قیامت قریب نہیں آئی۔ عمر نے جب سورج کی طرف دیکھا، عمر کو سورج کی گرمی کی شدت برداشت نہ ہو سکی، تو سورج کو جیسی غصے میں دیکھا تو سورج نے اپنی روشنی کو واپس لے لیا، تو قیامت نہیں آئی، تو لوگ واپس چلے گئے۔ بالکل اسی طرح فرمایا کہ میں عمر ہوں، مجھے عزت میرے رب نے دی ہے، جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کا یہ رشتہ بنا ہے، اس سے پہلے عمر کی کوئی عزت نہیں تھی، اس سے پہلے عمر جو ہے وہ کامیاب چرواہا بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ طبقات ابن سعد کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ایک وادی کے پاس سے گزرے، وادی دجانہ کے پاس سے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم رک جاتے ہیں، اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ ان وادیوں کو دیکھ لو، عمر کا بچپن یہاں گزرا ہے، اسی وادی کے اندر
عمر کے باپ خطاب نے عمر کو یہاں تھپڑ مارے تھے. عمر ایک کامیاب چرواہا بھی نہیں تھا. کانا ابی فزن غلیظن، میرا جو باپ تھا وہ سخت مزاج تھے. میرے والد گرامی شدید غصے والے تھے. انہوں نے مجھے 5 اونٹ دیے اور سیدھی لائن میں کھڑے کرنے کا کہا کہ ان اونٹوں کو سیدھی قطار میں کھڑا کرو. جب میں نے کھڑا کیا، آگے سے میں ایک اونٹ کی لائن کو سیدھا کرتا، پیچھے سے ٹیڑھی ہو جاتی، پیچھے سے سیدھے کرنے کی کوشش کرتا، آگے سے ٹیڑھی ہو جاتی. میرے باپ خطاب نے اسی وادی کے اندر کھڑے ہو کر مجھے تھپڑ رسید کیے. کہا کہ تم عرب کا بیٹا ہو کر، ایک عربی بیٹا ہو کر تم سے ایک اونٹوں کی قطار سیدھی نہیں ہوتی. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں تھا اس وقت تک عمر ایک اونٹ کی لائن سیدھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی سے مشرف ہوا ہوں تو پھر شرق سے لے کر غرب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک انسان بھی سیدھی لائن کے اندر کھڑے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس شخصیت کا نام ہے کہ اپنے گھر کے اندر عدل کا نفاذ کیا، اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا سا معاملہ کیا. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاشرے کے اندر وہ عزت پائی کہ پھر شجر و حجر، پھر زمین کیا، پھر یہ نہر اور دریا کیا، پھر ہر چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کیا کرتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کو جاسوسوں کے ذریعے چیک کیا گیا اور آپ کی شان امیر المومنین ہو کر مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر گارہ بنا کر اور تعمیر کرنے کے اندر حصہ لینے والی ذات کا نام عمر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توسیع و تعمیر کا سلسلہ جاری تھا. یہودی ایک شخص تھا، کیسر کا جو یہودی تھا، کیسر کو جو سربراہ تھا، اس نے اپنے ایک جاسوس کے طور پر اپنے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ عمر کو یہ 3 تحفے دے دو. ایک تحفہ یہ تھا کہ اس کے اندر عطر کی شیشی تھی، اور دوسرا تحفہ تھا زہر کی ایک شیشی تھی، اور تیسری ایک نوجوان خوبصورت لڑکی تھی. اور کہا کہ جا کر یہ عمر کو تحفہ دے دینا. اب وہ شخص پہنچا، اس نے پوچھا کہ تمہارا سردار کدھر ہے؟ کہا کہ سردار ہمارے نہیں ہوتے. مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے ہاں امیر ہوا کرتے ہیں. کہا ٹھیک ہے بتاؤ کہ تمہارے امیر کدھر ہیں؟ تو مسلمان شخص نے جواب دیا وہ سامنے دیکھو، مسجد نبوی کی تعمیرات اور توسیع کا سلسلہ جاری ہے. وہ گارے کے اندر، گارہ پہلے دور کے اندر، آج کل تو سیمنٹ سے مکان تعمیر کیے جاتے ہیں، جو مٹی اور جو مٹی سے مٹی کے اندر پانی ڈال کر گارہ بنایا جاتا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گارے کے اندر کھڑے تھے. تو اس نے کہا کہ سامنے دیکھو، گارے کے اندر شخص جو مزدوروں کو مٹی ڈال کر دے رہا ہے وہ ہمارا امیر المومنین ہے. تو وہ شخص پہنچا، اس نے کہا کہ مجھے کیسر کے سردار نے بھیجا ہے، یہ 3 تحفے بھیجے ہیں. کہا کہ یہ زہر کی شیشی ہے، آپ کا دشمن جہاں سے گزر رہا ہو، اگر آپ اس زہر کو وہاں تھوڑا سا پھینک دیں گے، جیسی اس کے بدن سے یہ زہر چھوئے گی فوراً آپ کا دشمن مر جائے گا. یہ عطر کی شیشی ہے، اگر آپ بدن پر لگائیں گے کئی مہینوں تک خوشبو آتی رہے گی. یہ نوجوان لڑکی ہے، یہ آپ کو تحفے کے اندر ہبہ کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفہ قبول کرتے ہوئے کہا کہ یہ زہر کی شیشی ہے. کہا کہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد وہ زہر کی شیشی پی لی. اور جس نے شیشی دی تھی اس نے یہ منظر دیکھا، وہ بے ہوش ہو گیا. جیسی ہوش کے اندر آیا تو پوچھا کہ یہ کیا؟ یہ تو زہر. کہا کہ یہ تمہارا قانون ہوگا، تم بتوں کے پجاری ہو، تم بتوں کی پوجا کرنے والے ہو، یہ تمہارا قانون ہے. ہم تو صرف رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہماری موت و حیات ہے، لہٰذا رب تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر زہر کو پی لیا. اس نے کوئی اثر نہیں کیا. اور جو عطر کی شیشی تھی، اس عطر کی شیشی کے اندر جو عطر تھا وہ گارے کے اندر ڈال دیا اور ملا دیا. اور جو نوجوان لڑکی تھی کہا کہ اس کو لایا جائے. پوچھا یہ مزدور جتنے بھی ہیں بتاؤ ان میں سے کون غیر شادی شدہ ہے؟ ایک نوجوان بڑھتا ہوا آگے آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شادی کرا دی. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی غریبوں کے ساتھ تعاون کیا، عدل کے ساتھ پوری زندگی بسر کی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شان عطا فرمائی، وہ مقام عطا فرمایا کہ پورا دن
شہروں کو فتح کرتے، کبھی مصر فتح ہو رہا ہوتا، کبھی ایران فتح ہو رہا ہوتا، کبھی شام کی تیاریاں ہو رہی ہوتی، لیکن شب کو خود گھروں پر جا جا کر آپ حالات معلوم کرتے کہ کوئی مفلس تو نہیں ہے، میرے شہر کے اندر کوئی بھوکا اور پیاسا تو نہیں ہے، کوئی ننگا تو نہیں ہے جسے کپڑوں کی ضرورت ہو اس تک کپڑے پہنچائے جائیں، کوئی بھوکا تو نہیں ہے کہ اس تک راشن پہنچایا جائے۔ ایک دن ایسی رات کو گشت کر رہے تھے، ایک گھر کے اندر دھواں اٹھتا ہوا دیکھا، رات کافی دیر کا ٹائم تھا، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کھانے میں تاخیر ہو گئی ہو، لیکن دوبارہ جب وہاں سے گزر ہوا، رات کا ایک وقت گزر چکا تھا، کافی تاخیر ہو چکی تھی، تو پھر دستک دی، اندر سے خاتون کی آواز آئی، پوچھا کہ کون؟ کہا کہ ایک مسافر ہوں۔ کہا کہ کیا کام؟ کہا کہ آپ کے گھر کافی دیر سے دھواں اٹھ رہا ہے، کوئی کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ کہا کہ میں ہمدردی رکھتا ہوں، مجھے بتایا جائے تاکہ اس کا حل کیا جائے۔ کہا کہ بچے کسی وقت سے بھوکے تھے، کئی افاقے ہو چکے تھے، لیکن اب میں نے ہنڈیا میں پانی صرف ڈالا ہوا ہے تاکہ یہ بچوں کو سہارا ملے، اور اسی انتظار میں کہ چیز پک جائے گی، اور وہ ہنڈیا کے اندر پانی ابل رہا ہے تاکہ بچے سو جائیں، لیکن وہ چیز پکے گی نہیں، بچے سو نہیں رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام تو بتایا نہیں تھا، وہاں سے واپس پلٹے اور جا کر بیت المال سے ایک راشن اٹھایا، راشن لے کر گھر پہنچے، گھر جا کر وہ راشن ان کے حوالے کیا، بلکہ تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے جب اس سے حلوہ تیار کیا گیا، گیلی لکڑیوں کو آگ خود لگا رہے تھے، امیر المومنین ہیں، کھانا غربا کے گھروں میں خود پکا رہے ہیں، جب کھانا پک جاتا ہے، حلوہ تیار ہو جاتا ہے، تیار ہونے کے بعد بچوں کو ڈال کے دیتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، زبان حال سے گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ جتنا ان بچوں کو رلایا ہے آج اتنا ہنسال ہوں۔ جب وہ بچے ہنسنے لگتے ہیں، اس کے بعد جانے کا معاملہ آتا ہے، کہا کہ تم عمر کو معاف کر دو۔ اس خاتون سے حضرت امیر المومنین یہ ارشاد کرتے ہیں کہ تم عمر کو معاف کر دو، عمر ایک مصروف آدمی ہے، اس کے پاس کئی ذمہ داریاں ہیں، وہ شہروں کو فتح کرتا ہے، شب کو حالات معلوم کرتا ہے، وہ ایک کانٹوں میں پھنسی ہوئی جان ہے، ایک جال کے اندر پھنسا ہوا انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، اسے نیند طاری ہوتی ہے، لہٰذا بڑا مصروف ہے، تم اسے معاف کر دو۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ یہ میرا اور عمر کا معاملہ ہے، میرا اور رب تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، میں عمر کا گریبان ضرور پکڑوں گی۔ جب یہ الفاظ سنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، کہا کہ تمہیں اس کی اتنی فکر ہے، کاش کہ اس کی جگہ تم امیر المومنین ہوتے، تم خلیفہ ہوتے، خلیفہ ہو کر گھروں کے اندر بچے پیاسے مر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہو سکا، کہا کہ عمر اسی کا نام ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، اتنا مصروف ہوں اور شہروں کو فتح بھی کرنا ہے، دیگر ذمہ داریاں بھی ہیں، لہٰذا مجھے معاف کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہو کر 23 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا حکمران اگر گھروں میں جا کر خود راشن تقسیم کر سکتا ہے، بھوکوں کو خود کھانا کھلا سکتا ہے، تو آج کا حکمران بھی امیر المومنین کی سیرت کو پڑھ کر معاشرے کے اندر امن قائم کر سکتا ہے۔ حکمرانوں کو اس بات کی ضرورت ہے امیر المومنین کی سیرت کا مطالعہ کریں، امیر المومنین کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس معاشرے کے اندر امن قائم ہوگا، گھر کے اندر امن قائم ہوگا، معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ ہر شخص بھوک اور پیاس کا نعرہ لگاتا نظر آتا ہے، یہ سارے بھوکے پیاسے ننگے یہ سب خوشحال ہو جائیں گے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج شہادت کا دن ہے، آج یکم محرم ہے، اس سورج نے وہ یکم محرم بھی دیکھی تھی جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو اٹھایا گیا تھا۔ 26 یا 27 ذی الحجہ کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، حالت نماز میں تھے، جو قاتل تھا وہ منبر میں چھپا ہوا تھا، اس نے حملہ کیا، اس حملے کی تاب نہ لا سکے، 4-5 روز کے بعد وہی زخم تھے، موت کا سبب بن گیا، اور انہی دنوں کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، جا کر یہ پوچھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں،
مومنین کی ماں ہیں، اور جا کر بحث نہیں کرنا، دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ان سے اجازت لینا کہ عمر نے پوری زندگی وفا سے کام لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنی عمر گزاری، عدل و انصاف کا درس قائم کیا، حکمرانی کا ایک زبردست درس دیا۔ اب عمر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے یار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کر لیٹ جاؤں۔ اب قبر ایک طرف تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی، لیکن جا کر ام المومنین نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوگی، جا کر ادب کے دائرے میں رہ کر دروازے کے باہر کھڑے ہو کے پوچھنا، بالکل تعمیل حکم کرتے ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کی خدمات اور عمر کی وفات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جگہ عمر کو دی جائے۔ میں جب مر جاؤں گی، اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گی، تو مجھے جنت البقیع کی طرف لے جانا۔ لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر یہ خبر دی گئی، نہایت خوش ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا تھا، انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے مٹی کے اندر جانا ہے، میرے سر کو زمین پر رکھ دو۔ انہوں نے تھوڑا سا نیچے کر کے پنڈلی پر رکھ دیا، کہا کہ سنتے نہیں ہو، میں نے تمہیں کہا کہ میرا سر زمین پر رکھ دو۔ انہوں نے سر زمین پر رکھا، زمین پر رکھنے کے بعد اپنے لہو لہان چہرے کو زمین پر رگڑ کر اس وقت بھی یہ جملہ کہہ رہے تھے، وَيْلٌ لَكَ یا عمر إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، اگر تیرے رب نے تمہیں معاف نہ کیا، اگر تیرے رب نے تمہاری بخشش نہ کی، اے عمر پھر تیری بربادی ہو، اے عمر پھر تو ہلاک ہو گیا۔ آپ وہ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی، وہ کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے ساتھ دفن ہونے کا اعلان کر دیا گیا، وہ کہ پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر گزار دی، لیکن اس وقت بھی رب تبارک و تعالیٰ سے اپنی معافی مانگ رہے ہیں، معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اے اللہ عز و جل، اگر تو نے عمر کو معاف نہیں کیا تو پھر یہ عمر ہلاک ہو گیا۔ ایک ہم ہیں کہ صبح سے شام تک گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہیں، لیکن اس کے باوجود بخشش کے الفاظ اپنی زبان پر ہم نہیں لا سکتے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس ذات کا نام ہے کہ جو نکلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو آباد کرنے کے لیے آدھی دنیا تک۔ مورخین نے لکھا اگر مسلمانوں کو ایک اور عمر مل جاتا، پوری کی پوری دنیا پر آج مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ آج بھی یہ دن دور نہیں ہے، اگر سیرت عمر فاروق کو پڑھا جائے، اس کو اپنایا جائے، اور امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل کر حکمران اپنے گھروں پر اگر عدل کا درس دیں، اپنے گھروں سے عدل کا نفاذ کریں، اپنے گھروں میں یہ پیغام عام کریں۔ امیر المومنین مدینے میں بیٹھے تھے، مدینے کے اندر ایک کچہری لگتی تھی، اور اس وقت امیر المومنین لوگوں کو درس دے رہے تھے۔ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ مصر کا قاضی ایاز نامی آپ نے مقرر کیا؟ کہا جی ہاں میں نے مقرر کیا۔ کہا آپ نے یہ قانون بنایا ہے کہ کوئی بھی جو قاضی ہوگا، کوئی بھی وزیر ہوگا، وہ اپنے دروازے کے باہر دربان مقرر نہیں کرے گا، اپنے دروازے کے باہر کسی نوکر کو اور غلام کو نہیں بٹھائے گا، کسی بواب کو نہیں بٹھائے گا۔ کہا جی ہاں میں نے یہ قانون بنایا ہے۔ سنا ہے آپ نے یہ قانون بنایا ہے، کوئی بھی وزیر وہ ریشم کا پتلا لباس نہیں پہنے گا۔ کہا جی ہاں یہ قانون میں نے بنایا ہے۔ کہا کہ پھر مصر کا جو وزیر ہے آج وہ اپنے دروازے کے باہر بواب بھی لے کر بیٹھا ہوا ہے، ریشم کا باریک لباس بھی پہنتا ہے۔ اب فوراً امیر المومنین نے اسی کچہری کے اندر IC پولیس کا آفیسر مسلمہ بن محمد اس کو فوراً کہا کہ جاؤ اس وزیر کو، ایاز نامی وزیر کو فوراً گرفتار کر کے لے آؤ۔ وہ جیسے ہی پہنچا کہا کہ آج سے تمہاری صرف گورنی ختم نہیں کر رہا، کیا تمہیں یہ یاد نہیں ہے کہ تمہارا باپ چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، تم اپنی اوقات بھول گئے، اپنے دروازے کے باہر بواب کو بٹھاتے ہو تاکہ غربا لوگ ڈائریکٹ آ کر میرے پاس نہ آ سکیں، وہ انتظار کریں، بواب ان کو اندر نہ آنے دے۔ آج تم شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑاؤ گے، آج تم باریک لباس پہن کر تم بے پردگی کرو گے، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدود اور احکام کو توڑے گے۔ کیا تم اپنا ماضی بھول گئے؟ تمہارا باپ چرواہا تھا، جاؤ تمہیں میں بیت المال سے 200 بکریاں دیتا ہوں،
فلاں نامی پہاڑ پر جا کر ان بکریوں کو چراؤ، 2 سال کے بعد جب تم آؤ گے اور تم بالکل مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا کہ تم نے مجھے پہلے پایا تھا۔ لہٰذا یہ امیر المومنین کی ذات ہے کہ جو قانون بنایا اس قانون پہ عمل کیا، گستاخ رسول تھا اس کا سر قلم کیا۔ اگر حکومتی سطح پر قانون تھا، حکومت کے اندر خلل آ رہا تھا، اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو فوراً معزول کر دیا۔ اگر اس سیرت کو پڑھ کر آج کا حکمران بھی عمل کرے تو یہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر بھی امن اور سکون قائم ہو سکتا ہے۔ ہر پاکستانی اس آزاد مملکت کے اندر آزاد طریقے سے خوشحال مملکت کے اندر لا الہ الا اللہ کے نام پر جو ملک بنا تھا، اس ملک کے اندر دین اسلام کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ امیر المومنین کی سیرت اتنی طویل ہے کہ اگر صبح سے شام تک اس کو بیان کیا جائے اور کئی دن آدمی بیان کرتا رہے، لوگوں نے کتابیں لکھیں، ہزاروں صفحات پر ہر زبان کے اندر کتابیں مل جاتی ہیں، لیکن ایک ہم ہیں کہ ہم سیرت نہیں پڑھ سکتے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنی محافل کے اندر امیر المومنین عمر فاروق کی سیرت کو بیان کرو۔ آج یوم شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج یہاں سے اٹھنے کے بعد ہر شخص یہ نیت کرے، اپنے گھروں میں جا کر، اپنی دکانوں پر جا کر، اپنے ماتحتوں کے سامنے، اپنے اہل خانہ کے سامنے سیرت عمر فاروق کو بیان کروں گا۔ سیرت عمر فاروق کو بیان کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتی تھیں امیر المومنین عمر کی سیرت کو بیان کرو، تم عدل کو بیان کرو گے، جب عدل کو بیان کرو گے تم رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو گے، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ عادل ہے، عدل کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس دن ماہ محرم الحرام سال کا ابتدائی دن ہے، اگر اس ابتدائی دن کے اندر اپنے گھر میں جا کر سیرت عمر فاروق کو بیان کریں گے، پہلا دن ہی کسی صحابی کی شان کو بیان کرتے ہوئے گزرے گا، انشاءاللہ اس سال کا ہر دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی محفل سے سجدہ رہے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کے آراس مبارکہ کے ایام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کا دن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اور دیگر اولیاء کے ایام آتے رہتے ہیں۔